ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے عظیم احسان کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خاص رحم کو بیان فرماتے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لهم. اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کی وجہ سے آپ نرم ہوئے. ولو كنت فظا غلیظ القلب، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے لانفضوا من حولک، تو یہ صحابہ کرام جو آپ کے ارد گرد ہے وہ آپ سے چلے جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اس طرح بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے بعد جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں محصور فرمایا گیا ہے وہ اخلاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کے تعلیم کو کامل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے. اب اخلاق کے 3 مراتب ہے: اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ. اخلاق حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم پر ظلم کیا جائے تو اس کے بدلے میں اتنا ہی بدلہ لیا جائے جتنا تم پر ظلم کیا جائے، اور وہ بدلہ آپ خود نہ لے بلکہ ادارے وغیرہ جو اس کے لیے متعین ہے وہ اس کا بدلہ لے، تو اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں. دوسری نمبر پر اخلاق کریمہ. اخلاق کریمہ اور اس کا حکم یہ تھا کہ اگر تم پر کوئی ظلم کیا جائے تو اس کے بدلے میں بدلہ نہ لیا جائے بلکہ اس کو معاف کیا جائے. اور تیسری چیز ہے اخلاق عظیمہ، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کو عطا فرمایا. اخلاق عظیمہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ظلم کیا جائے، آپ اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں اور اس کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ دونوں اختیار دیے گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ آخری امت ہے اور اس میں ہر قسم کی مزاج کے لوگ ہوں گے. اگر بدلہ لیں گے تو نرم مزاج والے جو ہوں گے وہ کہیں گے یہ کیا سا دین ہے کہ ہمیں اختیار ہی نہیں دیا گیا معاف کرنے کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیے، اس وجہ سے یہ امت عظیم امت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ایک شخص نے آنے کی اجازت چاہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون شخص ہے، تو بتایا گیا کہ فلاں شخص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ تو اپنے قبیلے کا بہت بدترین آدمی ہے. لیکن جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اس کے ساتھ گفتگو کی، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ چند لمحے پہلے آپ نے جس طریقے سے اس آدمی کو بتایا کہ یہ جو ہے معاشرے کا سب سے برا شخص ہے، لیکن آپ کا انداز گفتگو اتنا نرم اور اتنا اچھا تھا، یہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے اخلاق کا عظیم پیکر بنا کر بھیجا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب کے لیے یکساں تھے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غریب لوگ سب سے زیادہ محبوب ہے، اور دعا فرمائی غریبوں کے لیے اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں دیکھتا ہوں کہ ترازو میں سب سے وزنی چیز جو ہے وہ اخلاق ہے. اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جیسے اخلاق دیے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.